كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ 42 آیت سے 5 رکوع۔ پہلے کی قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑا تاکہ عاجزی کریں۔ عذاب آ گیا تو پھر عذاب کا ذکر کر کے عاجزی ان کے اندر نہیں آ رہی تھی، یہ اس وجہ سے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے بھی ان کو ان کی حرکتیں خوشنما بنا کر دکھا دیا۔ مصیبتیں آتی کس وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو مصیبت پر اگر ہم رب کے قریب ہو رہے تو پھر وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جانچنا چاہ رہا ہے ہمارے ایمان کو۔ اگر مصیبت میں ہم اللہ سے دور ہو گئے وہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ رہا ہے۔ تو ہمیں مصیبت آتی اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن یہ بدبختوں کا یہ حال تھا کہ وہ مصیبت اور دور ہو جاتے تھے، شیطان اس کو ان کی حرکتوں کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں پکڑا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتے تو ان کو اور نعمتوں میں گھرا دیتے ہیں، اور زیادہ وہ دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اور زیادہ گمراہیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ رسی اس کی دراز کر دیتے ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس لا دے سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو ہم کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ بدل کے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم رسولوں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کو ڈرانے والے بنے۔ رسول اللہ کے پاس نہ خزانے ہیں نہ غیب کا علم۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے پاس نہ خزانے ہیں نہ غیب کا علم ہے۔ رسول جو بھی ہیں وہ اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ صحیح میں سچ مچ کے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائے، وہ کر کے دکھائے، یہ نازل کر کے دکھائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بتا دی۔ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کو ڈرانے والے ہوں۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ آگے 51 آیت سے 55 آیت تک خدا اور آخرت کا خوف رکھنے والی اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی فوکس کی گئی ہے، ان غریب مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان غریب مسلمانوں کی ہمت بندھائی گئی ہے کہ تو اللہ کے نظر میں معزز کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو، امیر بھی کیوں نہ ہو۔ تو مالداروں کو ان کی مالداری فتنہ بنا دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کا سفارش کرے۔ شاید کہ اس نصیحت سے خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ چلو یہ تو مان ہی رہے، جو وڈیرے ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ آ رہے، تو ان پہ اگر فوکس کیا جائے تو بہت سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو سن رہا ہے اس کو امپورٹنس دو، جو ایمان کی حالت میں آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو امپورٹنس دو، باقی لوگوں کی امپورٹنس اللہ کی نظر میں ان کے مقابلے میں کم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
وَلِتَتْبَعِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، یعنی گناہ گاروں کو راستے واضح ہونے کے لیے آیتیں کھول کر اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت بتائی گئی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَتْبَعِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، گنہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، ہمیں بات کو ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ رکوع 7، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ خواہشات کی پیروی کرنے سے خود کو بھی روکا گیا اور دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بری قرار دینے کے لیے بھی کہا گیا۔ تم صاف سیدھا لوگوں کو کہو کہ حق کے علاوہ جو بھی تمہاری خواہشات ہیں ہم اس پر نہیں چل سکتے۔ یعنی ان آیتوں میں 56 سے لے کر 67، یعنی 7 رکوع اور 8 رکوع، ان دونوں رکوعوں میں شرک سے اعلان بیزاری کا ذکر، پھر عذاب لانا پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا ذکر، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اعلان بیزاری یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں سورہ میں بیزاری دکھانا، خاموش بیٹھنا نہیں ہے، گناہ سے بچتے ہوئے اپنا منہ دبا کے بیٹھنا نہیں ہے، منہ کھول کر بولنا، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے بار بار۔ جہاں پہ غلط دکھا وہاں پہ گونگے شیطان نہیں بننا بلکہ بتانا غلط کو غلط اور اپنے آپ کو بری کرنا اس چیز سے۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہیں ہے۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے آ رہے ہو۔ اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد وقت دے کر اور اس وقت میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے یہ اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں کوالٹی وقت اللہ کی اطاعت میں گزارنے والوں میں شامل فرمائے۔ رکوع نمبر 8، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ تو اس صورت میں انٹروڈکشن میں ہم نے سمجھا کہ ان کو ان کی باتوں سے دلیلیں دے کر توحید کو واضح کی جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قرآن کا ایک انداز ہے کہ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیا جاتا ہے، یعنی لوگ گمراہی کے جواب نہ لا دماغ میں، اس سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہرا رہے؟ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے اور تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ یہ بات نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے دنیا میں، یعنی مصیبتیں عذاب نازل کر دے دنیا میں، ایک کو دوسرے سے لڑوا دے، فرقوں میں بٹوا دے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کے جو
جھلکیاں ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی ناراضگی سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے۔ پھر آگے 64 آیت میں بتایا گیا قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّئُكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، کہو کہ خدا ہی تم کو اس کرب سختی سے نجات بخشتا ہے۔ دیکھیں بہت اہم آیت ہے۔ سختی، مصیبت اور تنگی میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو گڑ گڑا کر اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ وہ سختی کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں داروغہ نہیں ہوں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور داعی حق کا کام بھی صرف پیغام پہنچانا ہے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اور شفقت کیسے جھلک رہی دیکھے، یعنی جو نہ مان رہا ان کو چھوڑ دو، لیکن پرمننٹ چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ وقفے وقفے سے حکمت کے طور پر ان کو بتاؤ، ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کرو، تاکہ وہ جو حرکتیں کر رہے، جو کرتوت ہے، اس کے وبال میں پھنس نہ جائے، گرفتار نہ ہو جائے۔ کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے خیر خواہ ہے، عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہم بدبخت ہے کہ عذاب میں ہی مبتلا ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل فہم عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ اگر بھول بھی گئے کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ حرکتیں ہو رہی ہے، جب یاد آ جائے تو وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ یعنی شیطان ان محفلوں میں اٹھنے سے بھلوا دیتا ہے، تو یہاں پہ فوکس کیا گیا، اٹھ جاؤ ان محفلوں میں جہاں پہ دین اور اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی برات وہاں پہ ظاہر کرو کہ میں اس محفل کا حصہ نہیں ہوں۔ کون سی محفل ہے؟ جہاں پہ حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرانے والی مجلس ہیں، وہاں پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ باطل میں مشغول مجلس ہیں، وہاں پر نہیں بیٹھنا ہے۔ گناہ کو روکنے کی طاقت نہ ہو تو وہاں پہ مت رکو۔ کن لوگوں کو رکنے کی اجازت ہے؟ جو گناہ کو روک سکتا، جس کے اندر اتنا ویل پاور ہے، وہاں پہ بات کر سکتا، ہاتھ سے روک سکتا، تو وہ تو ہی رکے، ورنہ مت رکے۔ اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن میں۔ حق کو ظاہر کرو، تم اپنے قول سے ہو، فعل سے ہو یا عمل سے ہو، حق کو ظاہر کرو، باطل کو باطل ہے کر کے دکھاؤ، باطل سے برات اختیار کرو اپنے قول، فعل اور عمل سے۔ مسلسل حکمت کے پہلو سے دعوت دیتے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کے برے اعمال سے نفرت کرنے کا یہاں پہ ہمیں ترغیب ملتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی دوست نہیں کام آئے گا سوائے رب کے، نہ سفارش کرنے والا۔ قیامت کے دن اگر ہم اس کے بدلے میں زمین کی ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بننے والا بنائے، اور ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو 9، جو شخص راہ ہدایت پر نہ ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، جبکہ اس کے ساتھی پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھا راہ موجود ہے۔ کہو صحیح رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ یعنی حق آ جانے کے بعد جو گمراہ ہیں وہ کیسے باولے، شیطان نے جس کو چھو کر باولا کر دیا ہو، ان کی مثال دی گئی ہے۔ یعنی شیطان جب چھو لیتا ہے، اس کو باولا کر دیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ عقل گم کر دیتا ہے، اس کی ہوش اڑا دیتا ہے، اس کو حیران و پاگل کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ جو صحرا کا ذکر کیا گیا،
یعنی ڈیزرٹس میں اگر کوئی راستہ چلتے رہتا تو اس کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں بھٹکنے کے. تو یہاں پہ شیطان جس کو چھو کر باولا کر دیتا ہے تو وہ راستے سے بھٹکنے کے فل 2 چانسز اس کے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ صحرا کا ذکر کیا گیا. اور ایمان اور اخلاق کی گمشدگی مراد ہے. مطلب بھٹک جانا، مطلب کس میں؟ ایمان سے بھٹک جانا اور اخلاق سے پیدل ہو جانا. اللہ نے آسمان و زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، پھر جس دن سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا وہی حشر کا دن ہوگا. اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی. بے شک جب ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، یہاں سے 74 آیت سے 83 آیت تک توحید کا ثبوت دیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل قائم کی تھی نا اپنی قوم کے پاس، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کو دیکھ کر بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، رب تو کوئی اور ہے. اس کا یہاں پہ ان آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوبا تو بولا ڈوب جانے والا کا میں گرویدہ نہیں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو اس نے کہا میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ ہو جاتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنائے اور ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے. ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک سے محفوظ کیا ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو پھر وہی ہدایت کا راستہ ہے. ایمان لانے کے بعد کفر کے راستوں میں پھر واپس نہیں جانا. رکو نمبر 10، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا، اس کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء پیدا کیے. یہاں پر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا کہ جن میں سے ہر ایک کو تمام دنیا والوں میں فضیلت دی. اللہ اپنی ہدایت سے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. تو بات یہ بتائی گئی آیت 84 سے 90 تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں انبیاء اٹھائے، ان کی طرف سرسری اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جو لوگوں کا راستہ ہے وہی راستہ حق کا راستہ ہے، تم اس پر جم جاؤ. اور بعض ان کی اولاد اور بھائیوں میں سے بھی ہے جو 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، بعض نبیوں کا ذکر ہے. ان کو بزرگیدہ کیا اور سیدھے راستہ بھی دکھا دیا. پھر آگے ان سارے نبیوں کا ذکر، انبیاء کا ذکر، رسولوں کا ذکر کر کے ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے جو کہ آیت نمبر 88 ہے. اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا. یعنی اگر یہ سب شرک کرتے تو ان کے اعمال غارت ہو جاتے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی انبیاء کو بھی چھوٹ نہیں ہے، یعنی ہم کس کھیت کی مولی ہے، یعنی کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہے اگر تم شرک کرو گے. اور ایک بات پہ فوکس کرے، جہاں جہاں شرک کی بات آ رہی ہے اس سے پہلے کس گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ گناہ انڈر شرک میں شمار ہوتا ہے. تو اطاعت کرنا لازمی ہے، اس راستے پر ہی چلنا لازمی ہے. اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو ہم شرک کریں گے. مطلب اللہ کے راستے میں دوسرے راستوں کو بھی ہم شامل کر رہے، یہی تو شرک ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو. یہ ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے.
یعنی منعم علیہم جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ان کو کتاب دینے کا ذکر، ان کو حکمت دینے کا ذکر، ان کو نبوت عطا کرنے کا ذکر، اور یہ بات پہ بھی فوکس کی جا رہی ہے کہ تم جو بھی بات مانو نا دلیل کے بیس پر مانو، اس پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور جو بھی حق بات ہوتی ہے اس کی دلیل ضرور موجود ہوتی ہے، جس کی دلیل موجود نہیں ہے تو مطلب وہ حق کے خلاف ہے۔ اگر کفار نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، ایسے لوگ مسلط کر دیں گے جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی بات بار بار فوکس کی جاتی ہے، نہیں مانتے ٹھیک ہے، گیٹ لاسٹ، میں دوسری امت کو پیدا کروں گا جو میری بات مانے گا، تم جیسے نہیں ہوں گے۔ پیغمبروں نے کسی صلہ اور بدلے کے بغیر اس پیغام کو عام کیا ہے، ایک حق پرستوں کی نشانی ہے، ان کی دنیا پرستی نہیں ہوتی، دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ بغیر کسی بدلے کی توقع کے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق کا داعی بنائے، داعی حق بنائے۔ آگے 11 رکوع، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ یعنی وما قدر اللہ حق قدری 91 آیت کا یہ جو فقرہ ہے بہت اہم فقرہ ہے، یعنی تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے قدر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محمل نہیں پیدا کیا، ایسے یوں ہی نہیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے روکا، اس کا علم حاصل کرنا، کس کا حکم دے رہے ہیں اس کی فکر سے خالی زندگی گزارنا، اللہ کی قدر نہ کرنا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جس میں نور اور ہدایت تھی، جس کو تم نے بعض کو چھپا دیا، بعض کو ظاہر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بیہودگی اور بکواس میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قدر مطلب قدر نہ جاننے والے کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی ہدایات ہے، شریعت ہے، اس کو پس پشت ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ناقدری مراد ہے۔ تو ہمیں اللہ کی قدر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی اس کے اطراف رہنے والوں کو متنبع کرو۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جب وہ سکرات کے موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو، لاؤ اپنی جان، آج تمہیں تمہاری ناحق باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور اللہ ان سے کہے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے۔ یہ آیتیں جو ہے 93 اور 94 بد دماغ دعوے داروں کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کلام جیسا پیش کرنے کا جو ان کے دعوے تھے کہ یہ تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اس جیسا ہم بھی لے کے آ سکتے، ایسے بد دماغوں کو صحیح کیا جا رہا ہے۔ ان کا حال موت کی سختی کے وقت فرشتے ہاتھ بڑھا کر سختی سے اس کی جانیں نکالیں گے، یہ ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس بنا پر کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹے دعوے کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جرات کرنے سے محفوظ رکھے۔ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یعنی جیسے تم اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہوگے اور وہاں پر کوئی تمہارا سفارشی نہ ہوگا تو سب سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ سے اتنی تو محبت رکھو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔
رکوع 12 دانے اور گٹلی پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہاں پہ اس رکوع میں توحید کے آفاقی دلائل، جو کائنات آفاقی نشانیاں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توحید کو ماننے پر ابھار رہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے نباتات اگائی، پھر ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، پھر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ جب درخت پھیلتے ہیں اور پھل پکنے کی کیفیت پر غور کرو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی لوگوں نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں کائنات کو دیکھ کر رب کی وحدانیت پر یقین کر کے اللہ کی وحدانیت پر جمنے والا بنائے۔ آگے 100 سے 105 آیت تک شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ رکوع 13 جب کہ اس کی کوئی شریک حیات نہیں ہے۔ تمہارا رب ہر چیز کا خالق ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے، بصیرت، غور و فکر کی روشنی آ گئی ہے اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی شکل میں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی پھر اللہ رب العزت یہ آیت لا رہے کہ دیکھو میں نے کیسے بار بار پھیر پھیر کے تمہیں الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو باز آ جاؤ ان تمام جھٹلانے والے کاموں سے۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ یہ آیت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ جو مشرکین کے ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں اس سے روکا گیا۔ اس سے ہوتا یہ کہ وہ لوگ پلٹ کر اپنے رب کو، ہمارے رب کو کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو برا بھلا مت کہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو گالیاں مت دو تاکہ پلٹ کر بات نہ آئے تم پر۔ پیغمبروں کو مضبوطی سے وحی الہی پر جمے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگ شرک نہیں کرتے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو داروغہ نہیں بنایا۔ کتنے دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، داروغہ نہیں بنایا، ذمہ دار نہیں بنایا۔ تو یہ چیز اس وجہ سے کہ آپ بغیر کسی غمی کے آپ کام کرتے چلے جاؤ، بغیر کسی تکلیف کے، لوگوں کے رویوں سے جو تکلیف ہوتی ہے ان تکلیفوں کو دل پہ سوار کیے بغیر کام کرتے چلے جاؤ، یہ تو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 راستے بتا کر یعنی فری ول دیا کہ دیکھو اب تمہیں میں نے دنیا میں چھوڑ دیا، تمہارے سامنے 2 راستے، جس پر تم چلنا چاہو چلو، لیکن ایک راستہ جنت لے جائے گا، ایک راستہ جہنم میں ڈبو دے گا۔ 109 سے 110 تک کفار کے قسم کی تردید کی گئی ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ اگر معجزہ ہمارے مطابق نازل ہوتا تو ہم ایمان لاتے۔ فرمایا گیا جس کو ایمان نہیں لانا اس کو دنیا جہاں کے معجزے بھی دکھا دو، وہ ایمان نہیں لانے والا۔ تو اگر فرشتے بھی اتر آئے، مردے بھی اٹھے اپنے قبروں سے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا ذکر کیا گیا۔